BBC اردو سروس کی آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ کوئی سیاسی، سماجی، سرکاری یا شعبے سے وابستہ شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شعبے یا ادارے سے وابستہ شخصیت ہیں جو کہ پاکستان میں خاصا غیر مانوس ہے، انجان سا ہے. یوں کہیے کہ اس کو آپ نے قصوں کہانیوں میں ہی سنا ہوگا. پاکستان میں جاسوسی کا ادارہ چلاتی ہیں. نام ہے عائشہ آصف. عائشہ آصف، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ کب بنا، کیسے بنا؟ ہمارا ادارہ جو ہے اس کو قائم ہوئے تو اسٹیبلش ہوئے ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن یہ پلاننگ جو چل رہی تھی پچھلے 5-6 مہینے سے چل رہی تھی، اینڈ ہم نے پراپر کیسز جو ہیں وہ پچھلے 2 مہینے سے لینے شروع کی ہیں. کس کس طرح کی جاسوسیاں کرتے ہیں آپ لوگ؟ بہت سارے ہمیں کیسز آ رہے ہیں، ڈومیسٹک ہیں، بزنس ہیں، اور کافی مسلینیس ڈفرینٹ طرح کے کیسز ہیں. لیکن زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں وہ ہیں پری میرٹل اسکریننگ سے ریلیٹڈ. شادی بیاہ سے پہلے لڑکے یا لڑکی کا عطا پتہ کرانا، کردار کیسا ہے، چال چلن کیسا رہا ہے. مطلب میں بالکل سرپرائزڈ ہوں کہ پیرنٹس اتنے انٹرسٹڈ ہیں، اور انفیکٹ جو لڑکے لڑکیاں وہ خود کال کر رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ سے ہمارا رشتہ آیا ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرح کا اس کا کردار ہے جس میں کچھ انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو اس لڑکی نے ہمیں کال کیا اور کہا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اس لڑکے کو میرے لیے پسند کر رہے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اس طرح کا ہے، تو آپ کائنڈلی مجھے معلوم کر کے دے دیں تاکہ میں اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنا کیس اسٹرانگ کر لوں. تو ہم نے خیر فائنڈ آؤٹ کیا تو وہ لڑکا بالکل ٹھیک نکلا تھا. تو رشتہ شکر ہو گیا. اچھا رشتہ شکر ہو گیا. تو اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں عام طور پر اس میں لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ زیادہ تر ٹھیک نکلے یا بس برابر ہی ہے. ہماری تو دعا ہوتی ہے کہ ٹھیک نکلیں، لیکن بعض دفعہ خراب بھی نکلتے ہیں. جی کیونکہ جی بالکل، اگر کوئی ہمارے تک آئے گا تو جب اسے محسوس ہوگا کہ کچھ خرابی ہے یا اس نے کچھ اس کے بارے میں کچھ سنا ہوگا تو وہ تبھی ہمارے پاس تشریف لائے گا. یہ تو ہوا شادی سے پہلے پتہ کرانا، تصدیق کرانا بھی لڑکا ٹھیک بھی ہے، لڑکی ٹھیک بھی ہے، کردار بھی ٹھیک ہے، کام وام بھی آتا ہے یا نہیں آتا، جو کہہ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں. لیکن اس کے علاوہ کون کون سے کیسز دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ ہیں چائلڈ کسٹڈی کیسز. جیسے اگر پرائم کسٹوڈین کسی ایک پیرنٹ کو بنا دیا ہے، والدہ کو بنا دیا ہے یا والد کو بنا دیا ہے، تو اگر دوسرا جو ہے پیرنٹ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو پرائم کسٹوڈین ہے وہ اس قابل نہیں ہے اور نا اہل ہے کہ وہ بچے کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کر سکتا، تو وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے. کیس تو یوزلی پہلے کورٹ میں ہوتا ہی ہے، تو وہ ہم انہیں ایویڈنس پرووائڈ کر دیتے ہیں اس طرح کے کچھ کہ ان کا کیس اور اسٹرانگ ہو جائے. آپ نے جو پاکستان میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اشتہارات دی اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ اگر آپ یہ پتہ چلانا چاہیں کہ جی آپ کی ازدواجی زندگی میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو کیا وہ گڑبڑ اس کے کوئی بیرونی عناصر بھی ہیں، اس میں کوئی باہر والے کا بھی ہاتھ ہے، تو ایسے کیسز بھی آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. ہمیں انفیکٹ باہر کے ممالک سے بہت زیادہ اس قسم کی ریکویسٹس آ رہی ہیں کہ اگر میں مطلب نوکری کر رہا ہوں تو میری پیچھے جو ہیں بیگم ہیں، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ یا مجھے محسوس ہوا کہ ان کی کوئی حرکات میں انہیں کچھ لگا کہ صحیح نہیں ہے، تو ہم سے بہت زیادہ لوگ اس طرح کے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح پری میرٹل میں بھی بہت زیادہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. 2 مہینے میں اتنے سارے کیسز آ گئے پاکستانی معاشرے میں، یعنی ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. برابر آ رہے ہیں. بڑی حیرانی کی بات ہے. یہ تو ہوا یعنی گھر بار سے متعلق جو کیسز ہیں نا آپ کے، لیکن اس کے سوا کون کون سے شعبوں میں آپ جاسوسی کی خدمات دیتے ہیں؟ وہ جو میرا پہلا سوال تھا نا، کس طرح کی جاسوسیاں کرتے ہیں؟ اگر کوئی صاحب اپنے کسی کو نوکری دینا چاہ رہے ہیں اور وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے کس قسم کے رہے ہیں، ہو سکتا ہے سی وی میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو اور کہیں وہ بزنس میں ان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، تو اس قسم کے بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ کس قسم کے رہے ہیں. جو بہت زیادہ ایک اور بہت ہمیں جو آئی ہے کوئری، جو ریکویسٹ، وہ ہے پری ٹیننٹ اسکریننگ. کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، جی بہت شعور آ گیا ہے لوگوں کو، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ غلط قسم کے لوگوں کو گھر دے دیں. ہو سکتا ہے وہ غلط قسم کے کچھ چیزیں ہاربر کر کے رکھے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے ان کا گھر میں اسلحہ جمع کر رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اولادیں، آپ چاہیں گے کہ وہ سیکیور قسم کے لوگوں کو آپ اپنا گھر دیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم انہیں یہ بھی معلوم کر کے دیتے ہیں کہ جو ان کے ہونے والے کرایہ دار ہیں ان کی پاسٹ ہسٹری کیا ہے. کتنے کیسز آئے ہوں گے جاسوسی کے پچھلے 2 مہینے میں؟ گو کہ آپ بہت نوخیز ہیں، تازہ میدان میں آئے ہیں، ایک ایسے میدان میں جس میں پہلے کوئی نہیں تھا. گننا تو ایگزیکٹلی میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن یہ کہ ہم وی آر ریئلی بزی. ابھی ہم حالانکہ وی آر اسٹل گروئنگ، ہماری ٹیم بڑھ رہی ہے، لیکن اسی سٹیج میں ہی ہمارے پاس سر کھجانے کی جسے کہتے ہیں فرصت نہیں ہے.
بتائے گا کہ پاکستان میں نہ تو یونیورسٹیز میں یا تعلیمی اداروں میں جاسوسی کی تربیت دی جاتی ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں جا کے مجھ جیسا بندہ انٹرنشپ کر لے یا تربیت حاصل کر لے. تو آپ نے اگر اپنا ادارہ کھڑا کیا ہے، قائم کیا ہے، تو اس کے لیے افرادی قوت کہاں سے آئی ہے؟ یہ جو ہمارے جن کا کانسیپٹ تھا، جو تقریباً اونر کہہ لیں اور ڈائریکٹر بھی کہہ لیں، یہ بہت سال باہر رہے تھے. تو ان کے لیے یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ کانسیپٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. اور جو انہوں نے ہمارے جو پینل پہ لوگ ہیں ہماری ٹیم میں، زیادہ تر آرمی سے ریلیٹڈ ہیں اور پولیس سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ پہلے ریٹائرڈ، جو کہ ان کو پہلے ہی مہارت ہے انویسٹیگیشن میں پروفیشنل طریقے سے اس کو کیری آؤٹ کرنے کی. تو وہی جب نئے لوگ ہائر کر رہے ہیں، ہماری پریفرنس تو یہی ہوتی ہے کہ وہ انہی شعبوں سے ریلیٹڈ ہوں. تو وہ یا تو پہلے سے ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یہ مزید ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں. یہ لوگ کس طرح یعنی پاکستانی معاشرے میں کام کرتے ہیں؟ چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو اس کی بنا پہ سیکیورٹی چیکس بڑھے ہیں، ناکے لگے ہیں، یعنی کوئی بھی سڑک جو ہے وہ بغیر ناکے کے نظر نہیں آتی. جگہ جگہ آپ کو خاردار تاریں، باربڈ وائرز نظر آتی ہیں. اور ایسے میں یہ جو آپ کے جاسوس ہیں، تو یہ کیسے کام کر لیتے ہیں؟ اب میں آپ کو اپنے پروسیجرز تو یہاں ایگزیکٹلی نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر میرے ہی جو کولیگ ہیں، اگر وہ بھیس بدل کے آئیں گے تو میں انہیں نہیں پہچان پاتی. مطلب اتنی انہیں مہارت ہے. یہ جو آپ نے اس طرح کا نیٹ ورک بنایا ہے اپنے جاسوسوں کا، تو اس کے لیے قانونی کوئی آپ کو کور بھی حاصل ہے؟ مثلا آپ کا ادارہ کسی قانون کے تحت کام کر رہا ہے؟ جی بالکل، وی آر رجسٹرڈ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور ہمیں پوری ان کی سپورٹ ہے. اور یہ ایک دن میں قائم نہیں ہوا، یہ نیگوسیشنز چل رہی تھیں. جی تو ان کی ہمیں ماشاءاللہ پوری کوآپریشن حاصل ہے. تو آپ جیسے اداروں کی نگرانی کا بھی کوئی انتظام ہے؟ یعنی آپ کہیں جواب دہ بھی ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں تو ہمیں مانیٹر تو کیا جا رہا ہوگا تاکہ ہم اس کو غلط استعمال نہ کریں. اینڈ ایک چیز میں بتانا چاہوں گی، ہم ود ان لیگل فریم ورک کام کر رہے ہیں، اور جو اور دوسری ایجنسیز ہیں نا، ہم ان کے کاموں میں دخل دے رہے ہیں، اور مطلب ہم وی آر ناٹ ابو لا. تو عائشہ آصف یہ بتائیے گا، آپ کے کلائنٹ آپ سے کیسے رابطہ کرتے ہیں، پھر آپ ان سے کیسے رابطہ کرتے ہیں؟ یعنی وہ کیا میکینزم ہے؟ ہماری ویب سائٹ ہے، لوگ ہمیں وہاں رابطہ کرتے ہیں، لوگ ہمیں اپنی ریکویسٹ بھیجتے ہیں، ہمیں اپنی میلز بھیجتے ہیں. ہماری مطلب اس کے اوپر ہمیں سارے مطلب اگر ہمیں کوئی آیا ہے کوئی ایشو، تو ہمارا پھر ان کا اگر وہ ٹیلی فون نمبر موسٹلی تو وہ اپنا فون نمبر دیتے ہیں، پھر ہمارا نمائندہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے. وہ لوگ جو جاسوس بننا چاہتے ہیں، کل کو نوجوان ہیں، بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو ہمیں اتنے سی ویز موصول ہو لوگ مفت میں ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بے شک ہمیں پے نہ کریں، لیکن ہمیں اتنا شوق ہے جاسوس بننے کا کہ پلیز ہمیں ایک موقع دیں. چلیں اپنی دشمنیاں کم سے کم نکال لیں اس کے ذریعے. ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا عائشہ آصف، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں، اتنا وقت دیا ہمیں، آپ کا بہت بہت شکریہ.